4 ہجری، اور پھر آپ نے فرمایا سن شہادت ہے 61 ہجری، جمع کرتے جاؤ ان کو، اور آپ نے فرمایا امام حسن عدد کتنے بنے؟ 200، اور جہاں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے کربلا، اس کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ 261۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو کہ ابھی تو نے بسم اللہ پڑھی ہے، امام حسین کا نام بھی آ گیا، سن پیدائش بھی آ گئی، جہاں شہادت ہوئی ہے وہ شہادت بھی جگہ کا نام بھی آ گیا، امام حسن کا نام بھی آ گیا، اور سن پیدائش بھی آ گئی ہے۔ اور یہ بتا قرآن تو ابھی باقی ہے، قرآن کا ایک جز تو نے پڑھا ہے، بسم اللہ کے اندر خانوادہ رسول کے پوری ہسٹری آ گئی۔ آگے چل بتاتا ہوں تجھے کیا کیا آیا ہے قرآن میں۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے محبوب و بندوں کا ذکر اس طرح قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا ہے، بتایا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیسے کیا جائے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک ڈھنڈورا پیٹنے کا رواج بنا ہوا ہے، الیاذ باللہ تعالی، میں اپنے ان تمام سنی نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنی ان ماؤں بہنوں اور بچیوں سے گزارش کروں گا، خدا را سمجھے اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو سمجھے۔ ہمارے مذہب کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جا کر اہل تشیع کے جلوس کو دیکھیں، یہاں یا وہاں جا کر آپ ان کے جو ہے تازیوں کے اوپر جا کر منتیں مانیں، یا وہاں جا کر چڑھاوے چڑھائیں، وہاں جا کر کچھ بانٹیں۔ ہمارے مسلک کے اندر جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بے شمار جگہ پر اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بالکل ناجائز ہے، اور جس طرح ان کی منتیں ماننا اور وہاں جانا ناجائز ہے، اس عمل کے اندر شامل ہونا ناجائز ہے، فرمایا اسی طرح جا کر اس عمل کو دیکھنے کا بھی وہی معاملہ ہوگا، اس عمل کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو میں اپنے ان سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے مسلک کو پہچانیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ ہمارے مسلک کے اندر یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی حنفی بریلوی لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، وہ جن کا مذہب ہے وہ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم جب اپنے مرحومین، اپنے محسنین کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کر کے ان کو اصال کرتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے کہ پاک صاف بیٹھ کر ان کا ذکر کیا جائے۔ پاک صاف بیٹھ کر جب ذکر کیا جاتا ہے تو پاک صاف بیٹھ کر ذکر ہی عبادت بنتا ہے، پاک صاف رہ کر ہی جو ذکر کیا جاتا ہے وہی ذکر عبادت بنتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دوسرے مذہب کے اندر، مسلک کے اندر یہ جو زنجیر زنی کی جاتی ہے یا ماتم زنی کی جاتی ہے، اس میں خون نکلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ جب جسم سے خون نکلے، ظاہر ہو اور اس کے اندر بہنے کی صلاحیت موجود ہو تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کی جو طہارت صغریٰ آپ کو حاصل تھی وہ طہارت صغریٰ آپ کی زائل ہو گئی، یعنی حدث لاحق ہو گیا آپ کے اوپر، آپ بے وضو ہو گئے۔ تو اب بے وضو کی حالت میں اگر کوئی بھی عمل کریں گے، عبادت سمجھ کر کریں گے تو آپ گناہ گار شامل ہوں گے، گناہ گار شمار ہوں گے۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ مسجد میں باوضو بیٹھ کر یا گھر میں باوضو بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ ہمارے یہ مذہب میں، ہمارے مسلک میں یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم جناب پہلے اپنے آپ کا خون بہائیں، ناپاک ہوں، پھر ان کا ذکر کریں، تو یہ تو گناہ ہے معاذ اللہ۔ تو ہم گناہ والا عمل نہیں کرتے بلکہ ہم ثواب والا عمل کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر کے، نعت رسول پڑھ کر، اللہ کا ذکر خیر کر کے، اللہ رب العزت جل وعلا کی تسبیح بیان کر کے جو ہے پھر اپنے ان محسنین کو جو ہے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔
اور نذران عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آخر میں ہمارے ہاں چونکہ شہادت کے موضوع پر آپ نے بے شمار کتب پڑھی ہوں گی، روایات حکایات کافی آپ نے سنی ہوگی، لیکن جو اشد ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آج اگر ہماری نوجوان نسل سے پوچھا جائے دین کے بارے میں تو زیرو جواب آئے گا، خانوادہ رسول کے بارے میں پوچھا جائے جواب زیرو آئے گا، کچھ معلومات نہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانوادہ رسول کا ہم تھوڑا سا نسب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خانوادہ رسول کا میں نے پچھلے سال بھی یہ عرض کیا تھا، بیان کیا تھا کہ خانوادہ رسول کا ذرا نسب بھی دیکھتے ہیں کہ آج لوگ جو تبرہ بازی کرتے ہیں کچھ صحابہ کے بارے میں اور کچھ اہل بیت کے بارے میں، لیکن الحمدللہ سنی حنفی بریلوی لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ مسلک عطا فرمایا کہ جس میں کوئی جو ہے تبرہ بازی نہیں ہے، بلکہ ہر طرف سلام عقیدتی پیش کرنے والے لوگ ہیں، ہر طرف سلام اور محبت جو ہے بانٹنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں کیسے رشتے تھے، ان کی محبت اور ان کے تعلقات آپس کے کیسے تھے۔ تو سب سے پہلی بات امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، تمام احباب میری بات کو ذرا غور سے اور سنجیدگی سے سنیں، میری گفتگو کو، بڑی اہم بات ہے اور یہ بڑی اہم معلومات آپ کو میں فراہم کر رہا ہوں، اور اس کا سننا سمجھنا اور ذہن میں اس کو محفوظ رکھنا ہر بندے کی یہ ضرورت ہے فی زمانہ اگر دیکھا جائے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، اور نوشیروہ بادشاہ کی 3 بیٹیاں قید ہو کر آئی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، لائی گئی، آپ نے فرمایا ان کو بیچ دیتے ہیں۔ امیر المومنین کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے، بس کر دیں۔ اللہ یا رسول حق یا زندہ۔ تو نوشیروہ بادشاہ کی 3 بچیاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئیں۔ مشیر خاص کون ہے فاروق اعظم کے؟ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو بیچ دیتے ہیں، لیکن مشیر خاص مولا علی ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی بادشاہوں والا کرنا چاہیے، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، بادشاہوں والا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی پھر کیا چاہتے ہیں، کیسا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کا نکاح محمد بن ابو بکر کے ساتھ کر دیتے ہیں، ایک کا نکاح عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور ایک کا نکاح حسین بن علی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ ادھر بادشاہ کی بیٹیاں اب آئی کہاں پہ؟ ایک سیدنا صدیق اکبر کی بہو بنی، ایک سیدنا فاروق اعظم کی بہو بنی، اور ایک بہو بنی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب ان کے ہاں جو اولاد ہوئی، محمد بن ابو بکر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا حضرت قاسم۔ بولے ذرا نام کون ہے؟ حضرت قاسم۔ کس کے بیٹے ہیں؟ محمد بن ابو بکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہے؟ پوتے ہیں۔ کون ہے؟ پوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا نام رکھا حضرت سالم۔ حضرت سالم یہ کون ہے؟ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا نام رکھا امام زین العابدین۔ نام کیا رکھا؟ امام زین العابدین۔ اب مجھے بتائیں حضرت قاسم، حضرت سالم اور امام زین العابدین آپس میں ان کا کیا رشتہ ہوا؟ خالہ زاد بھائی۔
کیا رشتہ ہوا؟ خالہ زاد بھائی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہزادے کیا نام ہے بھلا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دوسرے بیٹے، ان کا نام کسی کو یاد ہے؟ ایک کا نام محمد بن ابوبکر، اور دوسرے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں ان کا نام عبد الرحمن بن ابوبکر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ابوبکر. اب حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر، اب ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، نام ہے حضرت اسماء. نام کیا ہے؟ حضرت اسماء. حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے. اور ادھر دوسرے بیٹے کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، نام کیا ہے؟ حضرت اسماء. اب حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے اور پوتی یعنی حضرت قاسم اور حضرت اسماء کا نکاح ہوا، اور اس سے بچی پیدا ہوئی ہے ام فروا. نکاح ہوا ان دونوں کا، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے اور پوتی کا، تو بچی پیدا ہوئی حضرت ام فروا. اور پھر حضرت ام فروا ان کا نکاح ہوا امام باقر کے ساتھ. امام باقر کون ہے؟ وہ امام حسین کے پوتے ہیں. امام باقر کون ہے؟ امام حسین کے پوتے ہیں. اور پھر امام باقر کے پوتے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. امام باقر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا نام رکھا امام جعفر صادق. نام کون ہے؟ امام جعفر صادق. تو پتہ چلا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرماتے تھے مجھے ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. کہ دادے کی طرف سے بھی اگر آپ سلسلہ نسب اٹھا کر دیکھیں تو دادا کون ہے امام جعفر کا؟ ابوبکر صدیق. نانے کی طرف سے بھی اگر سلسلہ نسب دیکھیں تو نانا بھی کون بنتا ہے؟ ابوبکر صدیق. تو جو آج ان کے نام پہ فرقہ ایجاد کر کے کھڑے ہیں اور نانے کو تبرہ بازی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ڈوب مرو یار تم لوگ. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کے نواسے کے نام پہ تم مسلک گھڑ کے کھڑے ہو اور نانے کو تبرہ بازی کا نشانہ بناتے ہو. ڈوب مرو تم لوگ، مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا بھی بنتے ہیں امام جعفر کا اور دادا بھی بنتے ہیں امام جعفر صادق کا. تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم شہادت کا ذکر بھی کریں اور جناب لوگوں کو روایات حکایات سنا کے رلا کے جناب رونے دھونے کی بات کر کے ختم کر کے ڈنڈورا پیٹ کے نکل جائیں. نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ خانوادہ اہل بیت کے جو آپس کے رشتے تھے ان رشتوں کو پہچاننے کی آج ضرورت ہے. اگر یہ خانوادہ رسول کے رشتوں کو خدا کی قسم ہم جانتے ہوتے تو کوئی بھی بد مذہب، کوئی بھی خارجی، کوئی بھی رافضی ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اور پھر اگر کوئی بکواس کرے بھی صحیح تو اس کو بولو بھائی تو اپنے مذہب سے خارج ہو گیا. اس لیے کہ جس مذہب کی تو پیروی کر رہا ہے اس مذہب کے جد امجد جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ایک کتا بھونکا تھا اسلام آباد کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے حکومت کے وقت کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالنی چاہیے کہ ادھر پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جی کہ جو ہے محرم کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، اور یہاں جناب وہ اپنے اپنے مسلک کے نام پر اپنے اپنے مذہب میں جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے. تو ہم ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام کا بغض سینے میں ہو اور پھر دعوے محبت کے کرے اہل بیت کے ساتھ. تو صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات تھے. خدا کی قسم میں نے جمعے کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا، عرض کیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہزادے تھے، امام حسین کے بھائی جو تھے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. ابو بکر کے مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے امام حسین کے بھائی ہیں. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. اگر معاذ اللہ آپس میں دشمنی ہوتی تو نام پہ نام نہ رکھے جاتے.
نام وہاں رکھتا ہے بندہ جہاں محبت عقیدت ہو، محبت کا رشتہ ہو، وہاں نام ان کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ نام بغض والی جگہ پہ نام نہیں رکھے جاتے، بلکہ محبت والی جگہ پہ نام رکھے جاتے ہیں۔ تبھی تو انہوں نے محبت تھی تو نام رکھے ہیں نا، ابو بکر بھی رکھا ہے، عمر بھی رکھا ہے، عثمان بھی رکھا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر جو کربلا کے اندر ظلم و ستم ہوا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایسا ظلم و ستم کبھی کسی نے تاریخ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ہم الحمدللہ، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے ان محسنوں کو جنہوں نے اسلام کو بچایا، کہ آج اگر ہم لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، خدا کی قسم اس لا الہ کی بنیاد کے اندر اگر دیکھا جائے تو امام حسین کے خانوادے کا خون ہے، کہ جو خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں نا، شاہ اسو حسین، بادشاہ اسو حسین، دین اسو حسین، دین پناہ اسو حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقا کے بنا لا الہ اسو حسین۔ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہیں، دین بھی حسین ہے اور دین کی حفاظت کرنے والے، دین کو بچانے والے بھی حسین